ہمارے معاشرے میں نا آج کل ہم دیکھتے ہیں مایوسیاں بڑی پھیل گئی ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ پریشان ہیں۔ آزمائشوں نے آج ہمیں گھیر لیا ہے، جگہ جگہ ہم تکلیف میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گیا، انجانا سا خوف ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ کچھ لوگ بلا وجہ سہمے ہوئے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تھوڑا بیمار ہو گیا ہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ یہ مایوس کوئی اور ہوتا ہے، رسول اللہ کے غلام مایوس نہیں ہوتے، حضور کے غلام مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان قلبی میں رہتے ہیں۔ وہ تو معاشرے کو اطمینان دیتے ہیں، اصولوں کی دولت آگے بانٹتے ہیں۔ آپ جب آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگ جائیں گے پیچھے، تھک وہ بندہ نہیں جاتا جس کا جسم تھکتا ہے، تھک ہو جاتا ہے جن کے اعصاب تھک جاتے ہیں، جن کا ذہن تھک جاتا ہے۔ جو لوگ فکری طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں نا، وہ میں بیمار ہوں تو شاید کبھی تندرست نہیں ہوں گا، میں کمزور ہوں، غریب ہوں، پتہ نہیں کبھی امیر ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں پتہ نہیں پیچھے میں نے رہنا ہے یا میرے ساتھ کبھی کوئی وفا کرے گا یا نہیں۔ ہم نا ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سب سے زیادہ دی ہے وہ امید کی دولت ہے، امید کی دولت ہے۔ امید، کبھی نہ امید نہ ہونا، کبھی امید ٹوٹنے نہ پائے۔ اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، آنے والے وقت کے بارے میں خیر کی امید رکھو۔ حضور مبشر ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جینے کا طریقہ بتایا ہے، حضور نے ہمیں خوش رہنے کا سلیقے بتائے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن ابی جبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے یمن کے لیے بھیجا نا تو کئی نصیحتیں حضور نے فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی تھی کہ معاذ، لوگوں کو نا نفرت نہ دلانا، انہیں خوشخبری دینا۔ ہم نا ایک دوسرے کو مایوس کرتے ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید دلائیں، ان کو آگے بڑھنے کا شوق دیں۔ بہت گناہگار آدمی میرا مالک جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے، اور جس وقت وہ چاہے کسی بچھڑے ہوئے کو اٹھائے اور توبہ کی توفیق بھی دے اور اپنا قرب خاص بھی بنا لے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامِ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، رب اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور وہ بندہ چور ہو، زانی ہو، اور اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کرے کہ معاذ اللہ، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ اسے 2 جنتیں دے گا، بہت بڑا مجرم ہے۔ کہ کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے نا کہ جنت میں نے جانا، کسی اور نے تو نہیں جانا، وہ بھی طے کر لیتے ہیں، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہتے میرا ذمہ ہے۔ آپ ایسے نہ کریں، آپ اللہ کی رحمت کو اس طرح مخیر نہ کریں کہ آپ ہمارے کئی دفعہ نا کہ نیک لوگ نا کسی کی بات میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصلاح کی نہیں، وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑا حقیر سمجھ کے اس کو تبلیغ کی جا رہی ہے۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ کیا پتا کب اللہ کسی کو کتنے درجات عطا کر دے اور کہاں اس شخص کو لے جائے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری یہ مشکل حل کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے عرض کی حضور اگرچہ وہ چور ہو، زانی ہو، گناہگار ہو، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ انہیں 2 جنتیں دے گا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر صحیح معنی میں ڈر گیا تو رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے پھر تیسری دفعہ پھر عرض کی، حضور چور ہو، بڑا مجرم ہو، پھر بھی اللہ، اور ڈر جائے تو اللہ اسے دے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ڈر جا صحیح، جنتیں 2 ملیں گی۔ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ کہا حضور، یعنی وہ جو مایوسی ہے گناہگار آدمی کے، میں شاید آگے جا ہی نہیں سکتا، شاید میں اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں تیسری دفعہ کہ حضور بڑا زانی، ڈر جائے پھر بھی 2 جنتیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو دردہ کی ناک زمین پہ خاک ناک رگڑ بھی لینا تو اگر اپنی زمین ناک میں رگڑے تو پھر بھی جو بندہ صحیح معنوں میں ڈرے گا اسے اللہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے آگے بڑھنے کی۔ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو غلطیاں ڈسکس کرتے ہیں، کوتاہیوں پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، گلی محلے والوں کی، یا پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم سیاستدانوں کی غلطیاں، تاجروں
بچوں کی غلطیاں، پھر تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو مولویوں کی غلطیاں، پھر جب ہمارا دماغ زیادہ چلے جائے پھر ہم آگے جاتے ہیں تو کچھ ایسے جملے جو کسی شخص کو کچھ بولنا بھی نہیں آتا وہ میں مشائخ کی غلطیاں نکالتا ہے، تو اب ہم بہت دور چلے جاتے ہیں. آپ اس طرح کا کام نہ کریں. اس طرح یہ لگے گا اس معاشرے میں تو کوئی اچھا بندہ ہے نہیں، سارے برے. اس طرح تو پھر لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، رویے کٹھن ہو جائیں گے ہمارے. اور ہم اور آپ ایک دوسرے تو جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا، تم میں سے جب کوئی بندہ دنیا سے جائے تو اس کی اچھی باتیں یاد کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے میں کوئی اچھی بات ہے نا. حضور نے فرمایا اچھائیوں کا ذکر کرو. تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، آپ اچھی بات لے کے خوشخبری، اور بڑی جلدی گھبرا نہ جایا کرو کہ یہ لوگ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا جی، تو یہاں کے لوگ نہیں بدل سکتے. تو اس طرح کے گمان اتنی جلدی آپ دور نکل گئے ہو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں طائف کے سفر پہ حضور کے ساتھ تھا، تو مکی والوں نے بات نہیں مانی، حضور بڑا پریشان کیا حضور کو. تو حضور کا ارادہ کرم ہوا کہ طائف جا کے نا لوگوں کو دین کی بات بتاؤں. حضور طائف تشریف لے گئے. آپ غور کریں گے کہ سب لوگوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ لہو لہان ہو گئے، پورا وجود تکلیف میں ہے. حضور وہاں سے باہر نکلے. کس قدر انسان کو غصہ آتا ہے. تو ہمارے ہاں تو صرف اگر کوئی بندہ کسی سے اور ہم صرف آج اس بندے سے راضی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق چلے. تو ان سب لوگوں نے پتھر مارے، روڑی مارے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تشریف فرما ہوئے، پانی پلایا گیا. جناب زید بن حارثہ کہتے ہیں تو میں نے حضور انہوں نے بڑی تکلیف دی، انہوں نے بڑی اذیت دی ہے، دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، دعا کریں. اور میں نے بڑے درد سے کہا. حضور نے فرمایا کر دوں دعا؟ یا رسول اللہ کر دے دعا. حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس طرح انسان بچے کے بارے میں نہیں کہتا کہ اسے پتہ نہیں ابھی کہ یہ لاشعور ہے، ابھی تو نادان ہے. فرمایا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں ابھی پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں. کہتے ہیں میں نے حضرت کی حضور آپ دعا کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ دعا دے رہے ہیں. تو حضور کی دی ہوئی امید دیکھنا. اللہ کے رسول فرمانے لگے زید کیوں ہم ان کی تباہی کے لیے دعا مانگے؟ اگر آج ہماری یہ بات نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی. اگلی نسل سے امید لگاؤ، آگے بڑھ جاتے ہیں. تھوڑی آگے نکل. مایوس ہو جانا، پریشان ہو جانا، کمزور پڑ جانا، کام چھوڑ جانا، یہ تھکے ماندے لوگوں کا طریقہ ہے. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں. آگے لے کے جائیں، لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کریں، تو لوگوں کو بتائیں. تو حضور نا ایک دفعہ بات کرتے ہیں تو آپ نے نا، کیونکہ اللہ نے آج کل ہمیں جوان ذہن دیا تو ہم نے اس کو تازہ رکھنا ہے. آپ جب ڈسکس کرتے ہیں نا سارا محکمہ ہی برا ہے، فلانے بھی برے ہیں، بجلی والے بھی برے، وابڈا والے بھی برے. تو وابڈا والے کون ہے؟ میں اور آپ، تو ہم میں سے ہی لوگ ہیں نا. تو محکمہ صحت میں کون ہے؟ ہم میں سے. آپ میں پولیس میں کون ہے؟ ہم میں سے ہی ہے نا. تو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے. دوستو تو اس طرح کوشش کیا کریں کہ مایوس نہ ہوں. یہ اللہ نے زندگی دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ اس زندگی کو ہم نے کس طرح جینا ہے. مایوس ہو کے نہ جیئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جیئیں. تو انشاءاللہ یہ زندگی اور یہ آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی. دوستو اگر بات اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر بات کو شیئر ضرور کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.